جاتا ہے، وہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور موت کے بعد بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اب فرعون جو تھا، فرعون کو اللہ نے کیا دیا؟ فرعون کو اللہ نے مال دیا، اور مال دینے کے ساتھ اللہ نے اس کو سلطنت دی، بادشاہی دی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے لگے تو اس نے جو نعرہ لگایا تھا نا، فرمایا کہ کہنے لگا کہ جس بات کو تو کہتا ہے، فرمایا کون کو آواز دیتا ہے، او قوم والو، او قوم والو، جب ساری قوم کٹھی ہو گئی، فحشر فنادا، اور کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں یہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، رب تو میں ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اب اس کے عہدوں نے اس کی طاقت نے اس کو غرور میں ڈال دیا، اس کے عہدوں نے اس کی طاقت نے اس کو غرور میں ڈال دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک انسان ہے لیکن طاقت نے اسے اس قدر مغرور کر دیا کہ یہ اپنے رب کو بھول بیٹھا، جس محسن نے اس کو پیدا کیا تھا، جس محسن نے اس کو کان دیے، جس محسن نے اس کو آنکھیں دی، جس محسن نے اس کو چلنے پھرنے کے لیے طاقت دی، جس محسن نے بادشاہ دی، جس محسن نے دنیا کی لذتیں دی، اس محسن کو بھول کے کیا لگ چکا؟ اللہ کی نافرمانی پہ لگ چکا۔ وجہ کیا بنی؟ دو چیزیں اس کے پاس تھی، ایک مال تھا، دوسرا عہدہ تھا۔ مال اور عہدہ آنے کی وجہ سے یہ غرق ہو چکا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں جیسے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جس نے بغاوت کی تو بغاوت کرنے کے بعد فحاق بآل فرعون سوء العذاب، پس آ گھیرا فرعون آل کو ایک بڑے عذاب نے، سخت عذاب نے۔ فحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ اب جب اس نے بغاوت کی تو پہلے اللہ نے کہا کسی طرح کے پیغمبر کے ذریعے سے سمجھایا جائے، کسی طرح اس کو جو ہے نا اس راستے پہ لے کے آیا جائے کہ جو راستہ اللہ کو پسند ہے۔ پیغمبر سمجھاتے رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، عرصہ دراز تک، 60 سال تک دعوت دیتے رہے، اللہ کی پھر بھی پکڑ نہیں آئی۔ اتنا غنی، اتنا کریم، اتنا مہربان، اتنا رحمان، اللہ اکبر۔ ہم میں سے کوئی کسی کی بغاوت کرے نا، ہمارے دوستوں یاروں میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، ہم ذرا سی بھی کسی کی حکم عدولی کر دی جائے تو فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو نے یہ غلطی کی، تو نے ایسا کیا، اور ایسا کرنے کے بعد فوراً گریبان پکڑ لیا جاتا ہے۔ قربان جائیں اس رب پہ کہ اتنا تحمل والے، اتنے بردباری والے اللہ۔ فرمایا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پہلے تو 450 سال تک ڈھیل دی، یعنی کوئی نبی نہیں بھیجا کہ ہو سکتا ہے خود ہی توبہ کر لے۔ لیکن جب دیکھا کہ 450 سال تک حکومت کی لیکن اس کی طرف توجہ اللہ کی طرف نہ ہوئی، تو پھر اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، اور وحد موسیٰ علیہ السلام کا نا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ آپ ایسا کریں، جائیں فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، کے ساتھ کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے وہ سمجھ جائے، فقل هل لك الى ان تزكى وهديك الى ربك فتخشى، اور وہ آپ کے کہنے پہ ہدایت پہ آ جائے، فتخشى، پس وہ ڈرنا شروع کر دے۔ پھر ساتھ کیا فرمایا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نشانیاں دی۔ فرمایا سب سے پہلے جا کے نشانی دکھانا کہ یہ جو تیرا عصا ہے نا، یہ لاٹھی ہے، اس کو پھینکنا اس کی طرف، اور یہ عنقریب سانپ بنے گا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ کیا ہے، کہ یہ سانپ بن چکا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پھر دوسری نشانی کیا بتائی؟ فرمایا دوسری نشانی یہ بتائی کہ تو اپنا ہاتھ بغل میں ڈالنا، اور بغل میں ڈالنے کے بعد اس کے سامنے کرنا، تو تیرا ہاتھ یوں چمکنے لگے گا جیسے سورج چمکتا ہے۔ یہ دوسری نشانی دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، کہنے لگے دیکھ تیری سلطنت تجھے مبارک ہو، تیری سلطنت تجھے مبارک ہو، تیری بادشاہ تجھے مبارک ہو، دیکھ اللہ کی مان لے، میری مان لے، کامیاب ہو جائے گا دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ اللہ اکبر۔ سامنے بیٹھا ہوا فرعون بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، آمنے سامنے ہم کلام ہو کے بات چل رہی ہے، تو کیا کہنے لگا؟ موسیٰ تم اپنے جادو کے زور سے مجھ سے بادشاہت چھیننا چاہتا ہے؟ فرمایا اچھا۔ تو جیسے باہر نکلا محل سے تو آواز لگائی، کہنے لگا فحشر فنادى وقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، بس کہنے لگا لوگوں کو مجمع کو جمع کرنے کے لیے، سارا مجمع جمع ہو گیا اور کہنے لگا فحشر فنادى، سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آواز لگاتا ہے وقال انا ربكم الاعلى، او لوگو میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ موسیٰ جس رب کا کہتا ہے، اللہ اکبر، مجھے تو یہ موسیٰ بھی جھوٹا لگتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی جھوٹا لگتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حمان میرے لیے ایک محل بنا، حمان میرے لیے ایک بہت بڑی اونچی جگہ بنا دے، اس اونچی جگہ پہ میں جا کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک ایسی اونچی جگہ بنا جس پہ میں چڑھوں، اور چڑھنے کے بعد موسیٰ کے رب کو جھانک لوں اور موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندھا
اندھے کی اندھی زندگی اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا وما یستوی العامی والبصیر، کیا آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر ہیں؟ کیا آنکھوں والا اور ایک اندھا ہے وہ برابر ہے؟ کیا ایمان والا اور ایمان سے خالی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کفر والا اور اللہ کو جاننے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آنکھوں والا اور ایک نبی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے کیا ہو سکتا ہے؟ فرعون کیا دلدل میں پھنسا ہوا، ذلت میں پھنسا ہوا، اور جو ہے دنیا کی تباہی کے اندر پھنسا ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے والا، رب کا دعویٰ کرنے والا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ماننے والے، اللہ کے پیغمبر بنائے ہوئے، اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف بھیجے ہوئے کہ جا لوگوں کو موسیٰ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب بتاؤ موسیٰ کا اور فرعون کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا مقابلہ؟ آگ اور پانی کا کیا مقابلہ؟ یعنی دونوں متضاد چیزیں، ایک طرف اللہ کا قرب ہے اور ایک طرف اللہ سے دوری ہے، ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ محبت ہے اور ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ نفرت ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام دعوت پہ لگے، جب سمجھاتے رہے، ایک دن نہیں سمجھایا، 2 دن نہیں سمجھایا، 3 دن نہیں سمجھایا، فرمایا 60 سال تک محنت کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہو سکتا ہے ہدایت پا جائے۔ مقدر کمزور ہوں، مقدر کے اندر ہدایت نہ ہو، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو پیش کرتے ہیں نا کلمہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے سامنے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے چاچا کو ہدایت دے دے، اے اللہ میرے چاچا کو ہدایت دے دے، اور آپ موت کے وقت کلمہ پیش کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر آپ کا کہنا، آپ کی بات تو صرف کہنا ہے، ہدایت میرے قبضے میں ہے، آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت تو اسے ملے گی جس کو میں چاہوں گا۔ ہدایت کس کے قبضے میں؟ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب 60 سال تک محنت کر چکے تو کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ کی پکڑ آئی۔ پکڑ کیا آئی؟ ایک لمحے کے اندر اللہ کی پکڑ آئی۔ اسی دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں، پار ہو جاتے ہیں۔ اسی دریا کے اندر فرعون گزرتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ صرف فرعون غرق نہیں ہوتا، فرعون کی 16 لاکھ فوج بھی غرق ہو جاتی ہے۔ فرعون کی 16 لاکھ فوج بھی غرق ہو جاتی ہے اور فرعون بھی غرق ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ فحاق بآل فرعون سوء العذاب، بس آ گھیرا آل فرعون کو برے عذاب۔ اب آل فرعون کون سی تھی؟ فرمایا اس کی جتنی فوج تھی، 16 لاکھ فوج ہے، کس کی مان رہی ہے؟ فرعون کی مان رہی ہے، اللہ کی نہیں مان رہی۔ اللہ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور اس ساری فوج کو بھی غرق کر دیا۔ آل فرعون سوء العذاب۔ پھر اللہ نے موت کے بعد کی زندگی کو یہاں پہ پیش کیا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مر گیا، مرنے کے بعد اب دنیا قبر کے اندر کیا ہوگا؟ کیا قبر کے اندر بھی کوئی حساب و کتاب ہے؟ کیا قبر کے اندر بھی پکڑ ہے؟ کیا قبر کے اندر بھی عذاب ہے؟ تو اللہ نے ان آیتوں کو ذکر کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آگ ہے جو فرعون پہ پیش کی جاتی ہے، آگ ہے جو فرعون پہ پیش کی جاتی ہے، اس وقت صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان قریب تو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور آل فرعون سخت عذاب میں داخل ہوں گے۔ اب یہ آیتیں عذاب قبر کو بتا رہی ہیں کہ فرمایا صبح شام فرعون پہ کیا دی جا رہا ہے؟ عذاب قبر ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسے تکلیف دی جا رہی ہے، اور کہ جب تکلیف دی جاتی ہے تو دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے نا موت تک، ایک تو یہ عذاب ہے، لیکن جب موت کے بعد اٹھایا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اب اس کے بعد یہ جو تجھے آگ دکھائی جا رہی ہے اس آگ میں تجھے ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب یہاں پہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، فرمایا کہ قبر کو ایک گھڑا مت سمجھو، قبر کو ایک گھڑا مت سمجھو۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے